بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی کا تعارف پڑھیں گے۔ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصنف مولانا شبلی نعمانی کا تحریر کردہ ہے، جو ان کی سیرتی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ یہ سیرت النبی کا ایک چیپٹر ہے، ہجرت نبوی۔ پڑھتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کے ابتدائی حالات زندگی، تعلیم، ملازمت، ادب سے وابستگی اور ان کی کتابوں کے بارے میں۔ مولانا شبلی نعمانی برصغیر پاک و ہند کے ایک ممتاز اسکالر، عالم دین اور ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ شبلی نعمانی کا عرصہ حیات ہے 1857 سے لے کر 1914۔ ان کا اصلی نام محمد شبلی تھا۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت سے شبلی نعمانی مشہور ہوئے۔ شبلی 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے، وکالت کرتے تھے اور اپنے علاقے کے عالم فاضل بزرگ بھی تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد غازی پور میں مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی سے منطق و فلسفہ، ریاضی و ادب کی تعلیم پائی۔ رامپور میں مولانا ارشاد حسین سے فقہ و حدیث کا درس لیا۔ لاہور میں اورینٹل کالج کے مشہور زمانہ استاد مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے عربی ادب، فنون بلاغت کی تعلیم پائی۔ سہارنپور پہنچے اور مولوی احمد علی سے تکمیل حدیث کی۔ مولانا شبلی نے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر سکی تھی، فقہ پر انہیں عبور حاصل تھا۔ مولانا شبلی نعمانی نے 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ علامہ شبلی نعمانی کا عظیم ترین کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابتدا میں مولانا شبلی نعمانی تحریک علی گڑھ سے وابستہ تھے اور ان کا شمار سر سید کے قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا تھا۔ شبلی نے بھی شروع میں کچھ عرصہ وکالت کی، مگر بعد میں وکالت ترک کر کے علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے اور اسی دوران انہیں سر سید، حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ تدریسی سفر کا آغاز انہوں نے 1883 میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے کیا تھا اور اس طرح انہیں بہت سی دانشوروں سے ملنے کا موقع ملا۔ 15 سال تک یعنی 1883 سے 1898 تک یہ علی گڑھ سے وابستہ رہے اور تدریسی شعبے میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور اس کے علاوہ تصنیف و تالیف میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی تصانیف المامون، سیرت النعمان علی گڑھ میں تدریس کے دوران ہی تحریر کی گئی۔ سر سید احمد خان سے ان کی بڑی محبت تھی، بڑا گہرا قرب تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر سر سید احمد خان سے ان کا نظریاتی اختلاف ہو گیا تھا۔ نظریاتی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ سر سید احمد خان انگریزی تعلیم کے خواہاں تھے، کسی حد تک انگریزوں سے ہمدردی بھی رکھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ انگریزوں سے نفرت کریں، انگریزی تعلیم سے نفرت نہ کریں۔ کچھ معاملات پہ مولانا شبلی نعمانی کا سر سید احمد خان سے اختلاف ہوا، تو سر سید کی زندگی تک تو علی گڑھ سے ہی وابستہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ کو خیر بات کہا، علی گڑھ سے استعفیٰ دیا اور اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا اور اسی دوران میں انہوں نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں لایا۔ جب علی گڑھ سے استعفیٰ دے کے وہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے 1904 میں ندوۃ العلماء سے وابستگی اختیار کی، ندوۃ العلماء قائم کیا۔ ندوۃ العلماء جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کا خواہاں تھا، حدیث، فقہ اور
عربی فارسی کی تعلیم دینے کا وہاں سے آغاز کیا۔ 1901 سے 1909 تک شبلی ریاست حیدرآباد میں ہی مقیم رہے، علم و ادب کی خدمت کا کام جاری رکھا، اور اسی دوران میں انہوں نے علم الکلام، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس الدبیر اور مولانا غزالی کے افکار پر نظریاتی کتاب الغزالی تحریر کی، اور 1913 تک ندوۃ العلماء لکھنؤ کے معتمد رہے۔ تو یہ ہو گیا شبلی نعمانی کا ابتدائی تعارف، ان کی تعلیمات یا ان کی جاب، ان کی نوکری، سرسید سے تعلق، پھر علی گڑھ سے ان کا تعلق، پھر علی گڑھ کو خیر بات کہنا اور ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں لانا۔ اب چلتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کے انداز بیان کی طرف کہ مولانا شبلی نعمانی کا انداز بیان کیسا تھا۔ وہ تو ان کی شخصیت کے کچھ پہلو تھے، ان کے حالات زندگی تھے۔ اب مولانا شبلی نعمانی کا انداز بیان، ان کے موضوعات اور اسلوب بیان کی خصوصیات جانتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ مختلف متنوع موضوعات کا مطلب ہے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، تاریخ ہسٹری ہے، یعنی کہ یہ مورخ بھی تھے، تنقید نکات تھے، تنقید نگاری اردو کی ایک صنف ہے، سوانح یعنی حالات زندگی، سیرت بھی جو ہے وہ سوانح یا ان کی کسی کے حالات، افکار، کی سیرت، کردار پر مشتمل کتاب ہوتی ہے، تذکرہ، ادب، معاشرت، معاشرے میں رہنے کے عقائد، طریقے، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا۔ انہوں نے جس بھی موضوع پر قلم اٹھایا ہے، لیکن ان کے ہر انداز میں، ان کے طرز اظہار میں، بیان کرنے کے طریقے میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، اجاز و اختصار کا مطلب ہے نہ زیادہ طویل نہ ہی مختصر، یعنی کہ مناسب جس حد تک ضرورت ہو۔ روانی و برجستگی، عبارت رواں ہوتی تھی ان کی، محققانہ انداز، کوئی بھی چیز بغیر تحقیق کے نہ لکھتے تھے، باقاعدہ تحقیقی انداز اپنا کر انہوں نے تحریر کیا۔ غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شعریت کہتے ہیں شعر والا ترنم، نغمگی۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے، جتنی بھی ان کی ادبی کوششیں ہیں، ان سے قطع نظر اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ تو یہ ہو گئے شبلی کے موضوعات، ان کا انداز بیان اور ان کے تحریر کی خصوصیات یا خوبیاں کہ کیسا انداز ہے ان کا، جو انہیں اپنے دور کے یا بعد میں آنے والے مصنفین سے ممتاز کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں شبلی نعمانی کی کتابوں کی طرف، جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کی تصانیف ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی ایک جامع الصفات شخصیت کے مالک تھے، مفکر، مورخ، نقاد، فقیہ، مصلح، واحد اور نثر نگار کے علاوہ شاعر اور صاحب ذوق شخصیت کے مالک تھے، مفکر تھے، مورخ تھے، انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے، نقاد یعنی تنقید نگار تھے، فقیہ، فقہ کا علم تھا ان کے پاس، اور کیونکہ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، عربی فارسی پر انہیں عبور تھا، اور ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے نثر نگار بھی تھے، اور اس کے علاوہ صاحب ذوق شخص تھے، شاعری بھی انہوں نے کی ہے۔ ان کی جو تصانیف ہیں مشہور، اس میں المامون، الغزالی، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، الفاروق، اورنگزیب پر ایک نظر، شعر العجم، موازنہ انیس الدبیر، دیوان شبلی، یہ ان کا فارسی میں لکھا گیا دیوان ہے، اور ان کی مثنوی ہے صبح امید، گستہ گل، مجموعہ نظم اردو، مکاتیب شبلی، جس طرح مکاتیب غالب ہیں، خطوط رشید ہیں، مکاتیب اقبال ہیں، اسی طرح مکاتیب شبلی بھی ہیں۔ یہ ادبی شخصیات ہیں، ان کے خط و کتابت ہی اس ٹائم پہ ہوتی تھی، تو بہت سارے ادبی شخصیات و خط، ان کے دوستوں عزیز و قارب کو جو خطوط ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ کتابی شکل میں موجود ہیں۔ مقالات شبلی، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی کی کتاب شامل ہے۔ اب تھوڑا سا ان کی کتابوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سوانح مولانا روم، سوانح مولانا روم کے نظریات و افکار پر، حالات و نظریات پر مشتمل کتاب ہے، جو
1905 میں شائع کی گئی۔ الغزالی امام غزالی کے افکار و نظریات پر مطبوعہ کتاب ہے جو 1902 میں شائع کی گئی۔ سیرت النعمان جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب ہے جو 1883 میں شائع کی گئی۔ سیرت النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتاب ہے جس میں سے یہ سبق ہجرت نبوی لیا گیا ہے، اور یہ 6 حصوں پر مشتمل کتاب ہے اور شبلی نعمانی کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ شعر العجم 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کا پہلا حصہ 1908 میں شائع ہوا۔ الغزالی امام غزالی کے افکار و نظریات پر مشتمل کتاب ہے۔ مامون الرشید کے عہد پر تبصرہ ہے جو ان کا دور تھا اس پر تبصرہ ہے جو 1887 میں شائع کی گئی۔ موازنہ انیس و دبیر یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ کلام شبلی یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام یہ جب آنر کے ساتھ انہوں نے اسلامی ممالک کا سفر کیا تھا تو یہ اس دوران لکھی گئی کتاب ہے۔ روم و مصر و شام کا سفر نامہ تو یہ ان کے سفر نامے کی کتاب ہے۔ تو یہ ہو گیا مولانا محمد شبلی نعمانی کا مختصر مگر جامع تعارف۔ آپ چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ سبق ہجرت نبی مولانا شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ اس طرح صنف ادب کے لحاظ سے یہ سبق سیرت نگاری ہے اور شبلی نعمانی نے یہ تحریر کیا۔ اس کے 6 حصے ہیں جو شبلی نعمانی کی وفات کے بعد شائع کیے گئے۔ تو آج ان کے باب سیرت النبی کا ایک باب ہجرت نبی ہم پڑھیں گے۔ ہجرت نبی کے بارے میں آپ سب بچے جانتے ہیں کہ ہجرت نبی کب اور کیوں کی گئی۔ جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور حالات ایسے ہو گئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دی تو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑوانے کا کوئی طریقہ چاہیے تھا، تو انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے بعد ان کے خلاف سازشیں شروع کی۔ کبھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید یا جلاوطن کر دیا جائے، اور بعض میں انہوں نے کہا جی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا جانے کا حکم دیا۔ کفار کی چالیں ناکام ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو پڑھتے ہیں ہم سبق ہجرت نبوی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا اس سبق کا پس منظر بتا دیا جائے۔ اس حصے میں ہم سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی، وضاحت اور خلاصہ پڑھیں گے۔ مصنف نے اس سبق میں ذیل نکات کی وضاحت کی ہے۔ 1 اللہ کا حکم، مکہ سے مدینہ ہجرت، اکثر صحابہ کا مدینے پہنچنا، ابو جہل کی رائے، حضرت علی کو امانتیں سونپنا، غار ثور میں قیام، سراقہ بن حجشم کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا، مدینے میں تشریف آوری، والہانہ استقبال۔ سبق کا خلاصہ۔ جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکار سنائی دے رہی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنی ذات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ کرام مدینے پہنچ گئے تو بحکم خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کی طرف عزم فرمایا۔ اس واقعہ کو امام بخاری نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک اجلاس عام کیا جس میں ہر قبیلے کے رئیس شامل تھے۔ کسی نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑنے کا مشورہ دیا، ایک نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دیں۔ ابو جہل کی رائے تھی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کو قتل کر دے اور ان کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے اور آل ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی رائے پسند کی گئی اور شام کے وقت رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ ہجرت کر جائیں تو اس وقت ان کے پاس کفار کی بہت سی امانتیں جمع تھی۔ کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لاکھ دشمنی سہی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، اعتبار کرتے تھے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان امانتوں کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ آج میں مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا کیونکہ حضرت علی کو علم ہو گیا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ گویا آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترگاہ قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے یہ قتل گاہ بھی پھولوں کی سیج تھی۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے جنہوں نے حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، تو حضرت علی بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی حضرت امام حسن حسین کے والد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر تھے۔ حضرت علی جانتے تھے کہ آج کا جو دن ہے، آج کا جو موقع ہے، اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ سوں گا تو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہ میں مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، تو محمد کی محبت ہر شے پہ غالب ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ تو حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، کیونکہ انہیں خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ان کے لیے پھولوں کی سیج ہے اور ان کے لیے سعادت ہے۔ ہجرت نبوی سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق سے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی کہ 2-3 دن پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، اب میں نے ہجرت کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے ایک صحت مند اونٹنی، ایک اچھی صحت والی اونٹنی معمولی قیمت پر پیش کی۔ حضرت اسماء اور والدہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی سفر کا سامان تیار کیا اور ناشتہ دان میں 2-3 دن کا کھانا رکھ لیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو کافی رات گزر گئی تھی۔ قدرت نے محاصرہ کرنے والوں کو یعنی گھیراؤ کرنے والوں کو بے خبر کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر بات کہا اور محاصرہ کرنے والوں کے درمیان سے گزر کر غار سور تک پہنچ گئے۔ یہ غار آج بھی بوسہ گائے خلائق ہے، یعنی کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے قابل تعظیم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ رات غار میں سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر جا کر پتہ کرتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو خبر ملتی شام کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے۔ شام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی جاتی۔ حضرت اسماء روزانہ رات کو کھانا پہنچاتی غار میں۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ صبح کو قریش کی آنکھ کھلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی موجود تھے۔ قریش نہایت غصے میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک یعنی کہ غار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ان کے پاؤں کی آہٹ پر حضرت ابوبکر غمزدہ ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل رہے تھے کہ عبداللہ بن علی اریکت ایک بااعتماد کافر کو اجرت پر مقرر کیا گیا۔ وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلتے رہے، دوسرے دن سخت دھوپ تھی۔ حضرت ابوبکر نے چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آرام فرمائیں۔ ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، پھر کھانے پینے کی چیز تلاش کرنے لگے اور بکری کا دودھ پیا۔ قریش نے اعلان کر دیا کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا
اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن حجشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا اور اس نے پیچھا کیا، لیکن گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ بار بار کوشش کے باوجود وہ ناکام رہا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی آثار ہیں، تو وہ تائب ہو گیا۔ اس نے معافی مانگی تو ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے اسے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن تحریر کر کے دیا۔ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالے چلتے رہے، ڈھونڈتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جانے سے پہلے بہت سے صحابہ پہلے ہی مدینے پہنچ چکے تھے، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ چھوٹے بڑے سب ہر روز صبح سویرے شہر سے نکل کر جمع ہو جاتے اور دوپہر کو حسرت کے ساتھ واپس آ جاتے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا، بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے پہچانا، نشانیوں سے پہچانا، قرائن سے پہچانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بڑھ چکے ہیں، مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ تو اس نے اعلان کیا، ہے اہل عرب، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو تمام شہر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ تو تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونجا، تو لوگ جوش مسرت سے گھروں سے باہر نکلے۔ پردہ نشین خواتین نے بھی چھتوں پر چڑھ کر دیدار کیا، معصوم بچیوں نے دف بجا کر گیت گائے، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ تھی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایک باب سیرت النبی کا، ہجرت نبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اور آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ اونٹنی جو اہل مدینہ منتظر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر قیام کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ رکی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ تو اب پڑھتے ہیں اس نظم کا اس سبق کا مرکزی خیال، سبق ہجرت نبی۔ اس مضمون میں مصنف نے ہجرت مدینہ کے واقعات کو تحقیق اور تصدیق سے لکھا ہے۔ جب قریش کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ بہت سے سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی خواہش کی، لیکن یہ سعادت اہل مدینہ کو حاصل ہوئی۔ یہیں پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو پردہ نشین خواتین نے بھی استقبالیہ گیت گائے، معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کر گاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا، کیونکہ قصوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی وہ حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکھی تھی۔ یہ مضمون علامہ شبلی نعمانی نے ہجرت مدینہ کے حوالے سے لکھا ہے اور ہجرت مدینہ کا مشہور واقعہ قلم بند کیا ہے۔ ہر واقعہ کو بیان کرنے کے دوران میں اس کی جزیات کی تحقیق و تصدیق بھی کی ہے، یعنی کہ وہ بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے کچھ تحقیق نہ کیا کرتے، تحریر نہ کرتے تھے۔ انہوں نے ایک راست گو اور حقائق کا کھوج لگانے والے مورخ کا کردار ادا کیا ہے۔ مورخ وہی اچھا ہوتا ہے جو حقائق کو کھوجتا ہے۔ اس خوبی نے انہیں اردو کا بلند پایا سوانح نگار بنایا ہے۔ واقعات بیان کرتے ہوئے وہ کسی طولانی تمہید سے کام نہیں لیتے، یعنی کہ اس کو کھینچتے نہیں ہیں، مختصر مگر جامع الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیں جو کچھ کہنا ہوتا ہے کم سے کم الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بیان کی مرکزیت متاثر نہیں ہوتی اور قاری کا ذہن اصل واقعہ سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا۔ اس مضمون کی زبان سادہ، سلیس اور رواں ہے۔ مشکل الفاظ استعمال کر کے مضمون کی حیثیت کو بگڑنے نہیں دیا۔ تحریر شگفتہ اور مدلل ہے۔ باتیں اس انداز میں کرتے ہیں کہ قاری کے دل میں اتر جائیں۔ کہیں کہیں تشبیہات اور استعارات سے کام بھی لیا ہے، جس سے مضمون کا وزن اور بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک مفصل مضمون ہے۔ تو یہ ہے مولانا شبلی نعمانی کا مضمون